السلام علیکم ناظرین اکرام، میں قاضی احمد قمر۔ آج ہم موجود ہیں ضلع حفظ آباد کی ایک ایسی ممتاز شخصیت کے ساتھ جو وکالت، سیاست اور مذہبی امور جیسے کئی شعبہ جات میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، درد دل رکھنے والے ایک ایسے انسان جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنا علم عوامی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سید وسیم الحسن نقوی صاحب۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں مزید ان کی خدمات کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ ہے کہ آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ میں نے دینی تعلیم تو اپنے گھر سے ہی، اپنے ادارے سے میں نے لی۔ پھر اس کے بعد جب میں لاہور میں تھا، ایف سی کالج سے میں نے گریجویشن کی۔ ایف سی کالج کے ساتھ میں شام کی کلاسز میں جامعہ نعیمیہ جاتا تھا۔ وہاں پہ مفتی عبداللطیف صاحب تھے، علامہ شہید پاکستان علامہ سرفراز نعیمی صاحب نے خاص طور پہ ڈیوٹی لگائی۔ پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ جب لاہور میں، پھر کالج میں چلا گیا، یونیورسٹی میں لاء میں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم آپ سبا سے شروع کی۔ پھر میں لاہور جامعہ نعیمیہ کچھ عرصہ، مفتی عبداللطیف صاحب، پھر جامعہ اسلامیہ میں، وہاں پہ میں کچھ عرصہ پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب میں لاء میں نے کر لیا تو پھر اس کے بعد میں لنڈن چلا گیا۔ تو لنڈن سے میں نے LLM کیا، دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان BBC، بٹ انفارچونیٹلی اینی وے وہ پھر اس کے بعد میں وہیں سے لنڈن سے بریڈ فورڈ تقریباً 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، وہاں پہ ایک جامعہ صفت الاسلام ہے، صاحبزادہ پیر محبوب الرحمان صاحب، ان کا جامعہ تھا۔ تو میں کیونکہ لنڈن میں کلاسز یونیورسٹی کی، تو 3 دن ہوتی تھی، منڈے ٹو وینسڈے۔ تو پھر وینسڈے نائٹ کو میں بریڈ فورڈ چلا جاتا تھا، وہاں سے پھر تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے 4 دن پھر وہاں جامعہ میں رہتا تھا، اور وہاں سے پھر میں واپس لنڈن آ جاتا تھا۔ تو اس طرح میں نے جو ہے نا مختلف جگہوں سے جب مجھے موقع ملا دونوں تعلیم میں ساتھ ساتھ چلاتا رہا۔ ایک مضبوط مذہبی گھرانے میں آپ نے پرورش پائی، اس چیز نے آپ کے کریئر کے انتخاب کو کیسے تشکیل دیا؟ اس میں کوئی یوں سمجھیں کہ فطرت خود کیا کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، جو میرے اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے۔ سمپلی میں تو پہلے اکاؤنٹنسی میں تھا، میں نے گریجویشن میں بھی جو تھی میرے سبجیکٹ ایسی تھی، اکنامکس تھی، جس میں نے گریجویشن کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب میں اچانک کسی وجہ سے انجانی یوں سمجھے کہ چلایا کہ میں لاء میں چلا گیا، اور لاء کے بعد پھر لاء رہا یا پھر ریلیجن جو تھا اس کو پڑھتا رہا میں۔ آپ شہنشاہ حفظ آباد سید شبیر حسین صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ آپ ان کی وراثت کو، آپ ان کی میراث کو کیسے آگے لے کر چل رہے ہیں اور ان کے کس مقصد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ میں جب لنڈن میں جب میں جاب کرتا تھا ایز اے اسسٹنٹ سالیسیٹر، تو قبلہ والد کریم رحمۃ اللہ تشریف لائے، تو انہوں نے میں اس وقت جاب میں جانا چاہ رہا تھا، تو فرمانے لگے کب تک واپس آؤ گے؟ تو میں نے کہا جی کہ شام 6 بجے آ جاؤں گا۔ تو فرمانے لگے کہ کتنی پے لیتے ہو؟ تو دیٹ ٹائم واز گیٹنگ اباؤٹ کوئی 1300-1400 پاؤنڈ پاکستانی، اس وقت 120-22 روپے کا پاؤنڈ تھا، تو یہی کوئی تقریباً یوں سمجھے کوئی 2 لاکھ کے کم و بیش پے بنتی تھی پر منتھ۔ تو میں نے کہا جی میں ابھی جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنا آفس بنانے لگا ہوں۔ ایک میرے دوست تھے میزن لیبیا کے، تو ایجوے روڈ پہ ہم بنائیں گے، تو بڑی ان کو بتایا، جب اس کو بتا $1 million یہ وہ دس اینڈ دیٹ۔ تو لیکن انہوں نے جب ساری باتیں سن کے مسکرایا، فرمانے لگے زندگی میں نے نہ کبھی تم سے پیسہ مانگا ہے، نہ تم دنیا میں جہاں جاؤ گے کوئی مجھے تو یہ نہیں کہے گا یہ پیر شبیر حسین کا بیٹا ہے، تمہیں کہیں گے یہ پیر شبیر شاہ کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کہنے اگر مجھے خوش کریں کہ وانٹ ٹو میک می ہیپی، تو مجھے اگر تم نے کرنا ہے تم وکالت ضرور کرو، تم جج بھی لگو، لیکن ممبر کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ پھر میں نے ان سے دعا بھی لی، اور آج الحمدللہ میں ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں، اور ساتھ میں جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہوں، اور ریلیجس لیکچر بھی دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ حفظ آباد میں کالج ہے جسٹس لاء کالج، اس کا پرنسپل بھی ہوں۔ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ میں پروگرامز بھی کرتا ہوں، لیکچر بھی دیتا ہوں۔ اچھا سر، آپ نے اعلیٰ تعلیم لندن سے حاصل کی، تو آپ وہاں پر رہ کر بھی ایک معیار زندگی گزار سکتے تھے، تو کس نظریے کے تحت آپ پاکستان واپس آئے اور اپنی زندگی پاکستان میں گزارنے کا فیصلہ کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بندے کو اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ میرے نزدیک یا آپ کے نزدیک سٹینڈرڈ لائف کسے کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ if I want to make money and living like a rich person, a millionaire، اور یہ بس آسودگی ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، تو یہ تو آپ کہیں بھی گزار سکتے ہیں۔ لیکن انسان کے ہمیں جو دین نے سکھایا، جو ہمارے والد کریم نے ہمیں سکھایا کہ زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، جو قرآن نے کہا الا لیعبدون، جو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے اپنے ملک کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے قرب و جوار میں۔ تو وہاں پہ میری ذاتی زندگی تھی، یہاں پہ میری زندگی ذاتی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میں یہاں پہ ویل آف ہوں، ہر چیز اللہ نے ہمیں میری اوقات سے زیادہ مجھے عطا کی ہوئی ہے،
لیکن جو مقصد میں یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہوں، جو خدمت یہاں کر سکتا ہوں، شاید وہاں نہ کر پاتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا فضل ہے. میرے نزدیک اسٹینڈرڈ لائف یہ ہے، only money is nothing. If you are not serving the people, if you are not serving your state, if you are serving Islam, it means you have nothing. And if you are served all of spheres of life, آپ لوگوں کو خدمت کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اور لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، اور آپ بھی ویری آنیسٹ تھنکنگ کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو یہ راغب کرتے ہیں نیکی کی طرف، تو اس سے بڑی اسٹینڈرڈ اور بہترین زندگی کیا ہوگی. جی بالکل. تو آپ ایک مذہبی قائد کے طور پر، عوامی نمائندے کے طور پر اپنی خدمات پیش کر رہے تھے، تو آپ کا سیاست میں کیسے آنا ہوا؟ سیاست میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے سیاست دین کا حصہ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن جو مکہ سے مدینہ کی طرف مائگریشن تھی، اٹس ناٹ بیکاز آف اونلی ٹو ورشپ، اٹس ناٹ بیکاز آف اونلی ٹو نماز اینڈ روزہ، کیونکہ وہ مکے میں بھی اجازت تھی، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ آپ جہاں بالکل آپ کو اجازت ہے عبادت کی، وہ خود بتوں کی پوجا کرتے، تو پوجا پاٹ سے وہ نہیں روکتے. وہ جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے اس کے وہ خلاف تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اگر آپ جیسے مرضی عبادت کریں، ہم نے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ایک اللہ کو ماننے میں کوئی حرج نہیں تھا، وہ 361 کو بھی مان سکتے تھے. لیکن وہ صرف پوجا پاٹ کی حد تک دین نہیں ہے. دین ہے اسٹیٹ لیول پہ لوگوں کو جو ویلفیئر کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچانا. اسی لیے جیسے ہی ہجرت ہوئی تو مدینہ طیبہ ایک ریاست کا قیام ہوا، اور یہی سیاسی وہ فیصلہ تھا کہ جس میں ریاست کے قیام کے بعد لوگوں کو اسلام کی وہ بنیادی افادیت بتانا اور ان کو ان تک پہنچانا، اور جسٹس اینڈ اکویلٹی کا تصور لے کے لوگوں کی خدمت کرنا. دس از پروفیٹک جاب. تو یہ پیغمبرانہ جاب ہے، سیاست کرنا اور سیاسی امور چلانا، امور مملکت چلانا، اور لوگوں تک انصاف مہیا کرنا، ان کو بنیادی ضروریات دینا. یہ تو نبیوں کا کام ہے اور اللہ نے یہ ان کو ذمہ داری لگائی ہے. تو اسی طرح خلفائے راشدین صرف مسجد نبوی کے امام تو نہیں تھے، وہ بھی حکومت چلاتے تھے. جب جیسے اسی طرح حکومت چلانا ہی ایکچولی لوگ کہتے ہیں جی نیک آدمی کا کیا کام ہے جی حکومت میں. بھی نیک ہوں گے تو حکومت اچھی ہوگی. برے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے حکومت میں، نیکوں کا ہی کام ہے، اچھوں کا کام ہے، ویژنری پیپل، ایجوکیٹڈ پیپل، ان کا کام ہے یہ ریاست چلانا. کرپٹ لوگوں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، کرپٹ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ کام کرنا. بطور مذہبی رہنما آپ کی شخصیت نمایاں ہے. جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا تو آپ کے ماننے والے، آپ کے پیروکار آپ پر تنقید بھی چاہیں گے، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ میں 30 ایئرز وے بیک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے گھر میں کچھ گیسٹ آئے تھے، ٹاکنگ اباؤٹ 91 92 کی. دیٹ ٹائم دیر واز نو کانسیپٹ آف منرل واٹر. خاص لوگ پیتے تھے یہ جو بوتل کا پانی ہے، تو ہم نلکوں سے ہی اور گھروں میں ٹوٹیاں لگتی تھی وہیں سے پانی چڑھا لیتے تھے. یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بوائل کر کے پینا ہے کہ اس کو صاف کر کے پینا ہے، تو وہی پانی ہم پیتے تھے. ہمارے گھر میں کچھ گیسٹ آئے جو بیرون ملک سے تھے، تو ان کے ہاتھ میں پانی تھا. ہم نے وہ جگ میں پانی جب رکھا تو دے ڈیڈنٹ ڈرنک دیٹ. انہوں نے مجھے غصہ چڑھا کہ ہمیں ٹینٹر کا بنے نے پانی نہیں پیندا، وہ خود ہی فیشن ہے گلاس میں. تو اس وقت مجھے منرل واٹر پینے والے لوگ پسند نہیں آئے تھے، ان میں تکبر نظر آیا تھا. لیکن آج مجھے یہ احساس ہوا کہ جب تک ہم نے صاف پانی نہیں پیا تب تک ہمیں صاف پانی پینے والوں کا سمجھ نہیں آ سکتی. جو دوست مجھ پہ یہ ان کا اچھا ہے کہ وہ مجھ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، دیٹس ویل اینڈ گڈ. تو اگر وہ لیکن میں بعض کا جب دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اب انہوں نے کبھی صاف پانی پیا نہیں ہے. میں وہ پانی پی چکا ہوں. میں نے اسلام کو پڑھا بھی ہے، میں نے ریاست مدینہ کو پڑھا، میں نے خلفائے راشدین کی حیات کو پڑھا، میں نے یورپ اور دنیا کی کیونکہ انٹرنیشنل لا میں نے پڑھا، میں نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو پڑھا، تو میں وہ صاف پانی چکھ چکا ہوں. اب ہمارے دوست جو تنقید کرتے ہیں، جو غلط سمجھتے ہیں، وہ ایکچولی ان تک صاف پانی پہنچانے. جب انشاءاللہ ان تک پہنچے گا وہ کہیں گے کہ یو آر رائٹ. گزشتہ 20 سال سے اپنے حلقہ آپ بطور ایک سیاسی رکن، سیاسی رہنما خدمات انجام دے رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس اپنے حلقہ کے بہتری کے لیے اپنے کردار کو کیسے پیش کیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی تک ہمیں اقتدار میں نہیں ہے، ابھی ہم صرف اپوزیشن میں ایک رول پلے کر رہے ہیں. کوئی بھی اگر گورنمنٹ کام غلط کرتی ہے یا کوئی پولیٹیکل فگر کام غلط کرتا ہے تو میں اس پہ کھل کے کرٹیسائز بھی کرتا ہوں اور لوگوں تک اپنی ویژن کو پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہوں.
क्योंकि अभी तक वही बात कि लोगों को क्योंकि अभी साफ पानी मिला नहीं है, इसलिए उनको समझ नहीं आती उन बातों की। हमें उन्होंने एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका काम है कानून साजी करना जिसके दूररस नताज नस्लों तक पहुंचे। लेकिन इस करप्ट सिस्टम ने लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स असेंबली के मेंबर्स हैं उनको गलियों के ठेकों पे लगाया हुआ है। लोग समझते हैं गली बनेगी तो वोट देंगे, ये होगा तो वोट देंगे, हमारी जो ना वो उसने गैस लगवा दी तो वोट देंगे। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ अ मेंबर ऑफ असेंबली। ये इसके लिए इदारे बन चुके हैं गवर्नमेंट के, उनके सब सड़कें बनाने का इदारा अलग है, गैस लगाने के लिए सुई गैस है, वापडा के लिए वापडा है, तो उसमें मेंबर असेंबली का क्या काम है? वो तो उन इदारों को, असेंबली वालों का काम है कि ऐसे कानून साजी करें कि वो जो इदारे हैं, वो जो उनके नकारा सिस्टम है, उनके जो नाअहल लोग हैं उनको ठीक करें ताकि बगैर किसी सिफारिश के सबके सब काम होते रहे और ऐसी कानून साजी करें। लेकिन ये कानून साजी नहीं करते, ना इनको कानून साजी करना आती है। ये लोग उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बना दिए गए हैं कि जिसने एक मीटर लगवाना है एमएनए से इजाजत लें, एमएनए रुका देगा, मीटर लगेगा। वापडा का काम करना है जी, एमएनए कहेगा तो करना है। भाई व्हाट द हेल इज दैट? इनका काम ही नहीं है। उनका काम है कि अगर वापडा काम नहीं कर रहा तो उसको खींचें, उनके खिलाफ कानून साजी, सजा और जजा का कानून बनाए। लेकिन वो खुद लोगों को महकूम करते हैं। इदारे काम करना छोड़ गए हैं, रुकों पे, सिफारिशों पे दुनिया काम कर रही है, इसलिए सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। आपको कैसे यकीन है कि आपकी कानूनी और सियासी काविशों ने आपके हलके पर मस्बत असरात डाले हैं? देखिए जी, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि मैं दुनिया में इनकलाब लेके आऊंगा। आई डिड नॉट क्लेम दैट इट विल बी रेवोल्यूशनरी चेंजेस व्हेन आई विल बिकम मेंबर असेंबली। और मेरा काम जैसे एक मुअज्जिन का काम अजान देना होता है ना, मैं ये नहीं देखता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। मैं ये नहीं देखता कि मेरे वोट 1 हैं या 1 लाख हैं। मैं ये नहीं देखता कि मेरे पास, मैं मोटरसाइकिल पे कंपेन कर रहा हूं और मेरे मुकाबले में V8 पे करोड़ों की गाड़ी में कंपेन हो रही है। मेरा एक बैनर लगा है, उनके 2000 बैनर लगे हुए हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं अगर पॉजिटिव मैसेज दे रहा हूं, मेरी ड्यूटी पूरी हो रही है। मुअज्जिन का काम अजान देना है, लोगों को कान से पकड़ के नमाज पढ़ाना नहीं है। मेरा काम है लोगों को बेहतर सोच देना, लोगों को हकायक बताना। अगर लोग मुझे मेरी अजान पे ज्यादा जो नमाज पढ़ेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा काम ज्यादा बेहतर है। नहीं करूंगा तो मैंने लोगों से अजर नहीं लेना, मैंने अपने इसका अजर जो है वो अपने अल्लाह से लेना है कि या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक लोगों तक अच्छा पैगाम दिया, लोगों तक बेहतरीन पैगाम दिया। लोगों ने अगर नहीं समझा तो मेरी इससे कोई सरोकार नहीं है। सियासत, वकालत और मजहबी अबूर जैसे कई शोबाजात में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं जी। आप अपनी ज़ाती और पेशा वराना जिंदगी में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हैं और अपने रूहानी तंदुरुस्ती के एहसास को कैसे बरकरार रखते हैं? देखिए, सबसे पहले if you're talking about the spirituality, then we need to connect with Allah. Spirituality does not mean you are connecting with the people. You must have a deep and strong connection with Allah the Almighty. अगर आपका अल्लाह से कनेक्शन है तो I don't bother. ये मेरी रूह के लिए, मेरी रूहानी जिंदगी के लिए ये काफी है, क्योंकि ये ताकत वहां से आती है। तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तौफीक से मिलती है, नमाज पढ़ता हूं। और नमाज नॉट ओनली इज माई हैबिट, व्हेन आई स्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह आई टॉक टू माई अल्लाह। ठीक है ना, उन अल्लाह से बातें करता हूं, मेरी बातें मेरा अल्लाह सुनता है, इस यकीन के साथ मैं पढ़ता हूं। तो जब मैं अल्लाह से बातें करता हूं तो मुझे किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। रहेगी बात कि मैं इसको अब बैलेंस कैसे करता हूं, तो ये अल्लाह ताला ने बैलेंस किया हुआ है कि नमाज के टाइम अलग हैं, फैमिली के टाइम अलग हैं, लोगों के साथ टाइम अलग हैं। मेरे जो मैं मनी अर्न करता हूं अपने रोजगार के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए, वो मेरे टाइम्स अलग हैं। मेरे सोने का टाइम वो अल्लाह ने 24 घंटों में हमें टाइम दिया हुआ है। वी हैव टू डिवाइड अकॉर्डिंग टू द डिवाइन लॉ। सिंपल इज दैट। कहते हैं कि जो अवाम पर जुवाल है ये इन्हीं की वजह से है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। बिलाखिर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आम आवाम को कि क्या मेयार होना चाहिए एक कायद को चुनने के वक्त, एक कायद को परखने के वक्त क्या मेयार होना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए कि वो अपने कायद को चुने? देखिए जी, ये हर बंदे की सोच अलग है। एक चोर कभी भी पुलिस वाले को कायद नहीं चुनेगा, एक लुटेरा कभी भी जो है वो शरीफ आदमी कायद नहीं चुनेगा, एक जो बदमाश है वो कभी शरीफ आदमी को नहीं चुनेगा, भेड़ जो है कभी भेड़ियों को नहीं चुनेगी। तो ये हर बंदा खुद को देखे कि जिसको वो चुन रहा है ना वो उसी की तरह का है।
इसमें कोई मतलब मैं जितना भी अपने आप को पेश करूं, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो मुझे अपने जैसा समझते हैं। कायद अपने जैसा लगता है तो कायद के पीछे चलते हैं, वो आपकी नजरियात को दिफा करता है, वो आपके। अब यहां पे जो लोग अपनी गली का दिफा करना चाह रहे, इसका मिलकर उनका बहुत नीचा लेवल है। उन्होंने वही चुना है जो ठेकेदार चुन लिया उन्होंने, ठीक है ना। जिसने अपने चोर चोरियां और सिफारिशें करवानी है, अपने डाकू का माल जो है डकैती का वो बचाना है, तो वो डाकू को वोट देगा। तो हर बंदे का अपनी चॉइस है। होना ये चाहिए कि लोगों को पहले दुरुस्त रास्ता पता होना चाहिए। जब दुरुस्त रास्ते का पता होगा तो फिर वो अपना गाइड भी दुरुस्त चुनेंगे। जब तक वो उनका रास्ता गलत है तो गलत ही चुनते रहेंगे। इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है कि डेफिनेट मैं इसको ही चुनूंगा। हर बंदा अपनी पसंद के बंदे को चुनता है, जैसा वो होता है उसी तरह का लोग चुन लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो जो जैसे हुक्मरान वैसी आवाम, क्योंकि जो उसने चुना। आप देखे ना, अगर फजा में गिद्दें फिर रही हैं, वल्चर्स यू फ्लाइंग अराउंड, तो व्हाट डू यू थिंक, नीचे बाघ होगा, नीचे मुर्दार पड़ा होगा। तो आप ऊपर देख के फैसला करेंगे, जब गिद्ध इस तरह चक्कर लगाएगी लाजमी नीचे मुर्दार है, और जब बुलबुलें फिरेंगी इसका मतलब है नीचे बाघ होगा। तो जो आप ऊपर मुर्दार बाप में बिठाया हुआ है या बुलबुलें बिठाई हुई हैं, तो ये फैसला नीचे से ही पता चलेगा।